تو حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں بہت جلد قبول ہو جاتی ہیں. ایک مسافر جس کی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے. دوسرا ارشاد فرمایا والدین جن کی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے. تیسرا فرمایا مظلوم جس کی دعا بہت زیادہ جلد قبول ہوتی ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کوئی بتائیے جو بہت بڑے ہوں. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اور اس کے بعد سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کا نافرمان ہو. پھر تیسرا ارشاد فرمایا وہ شخص جو کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دیتا ہے. یہ 3 گناہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت بڑے گناہ ہیں. پھر اسی طرح ایک واقعہ بہت مشہور ہے حدیث پاک کے اندر کہ جو 3 دوست تھے کسی مشکل کے اندر پھنس گئے. یہ کہ چونکہ یہ حدیث پاک بڑی طویل ہے لیکن عصمت والدین کے حوالے سے ایک نقطہ ہم یہاں سے بھی لکھتے ہیں. وہ 3 دوست جب غار کے اندر پھنس گئے تو ان تینوں دوستوں نے آپس میں مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی حل ہے کہ اپنی کوئی نیک عمل صالحہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں اور پیش کرنے کے بعد رب تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اس کے وسیلے سے, نیک عمل کے وسیلے سے. اب ان میں سے ایک شخص جو تھا اس نے کہا اے میرے مالک و مولا میں جب بھی اپنی بکریوں کا دودھ دو کر لاتا اپنے گھر کے اندر تو وہ دودھ گرم کرتا اور سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دیتا صرف تیری رضا کے لیے. ایک دن ایسا ہوا کہ میرے بچے اس وقت رو رہے تھے, دودھ مانگ رہے تھے اور میں جب گھر میں آیا تو میرے والدین سو چکے تھے. میں پوری رات وہ دودھ لے کر اپنی والدہ اور والد صاحب کے سرہانے کھڑا رہا یہاں تک کہ رات گزر گئی اور صبح ہو گئی. تو جب میرے والدین اٹھے بیدار ہوئے تو میں نے وہ دودھ سب سے پہلے والدین کو پیش کیا اور اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو اٹھایا پھر ان کو دودھ پیش کیا. اے میرے مالک یہ جو میں نے کام کیا تھا فقط تیری رضا کے لیے کیا تھا. اگر تجھے یہ میرا کام پسند آیا تھا اے میرے مالک مولا اس نیکی کے بدلے میں یہ میری مشکل جو ہے وہ آسان فرما دے. تو وہ جو غار کا منہ بند تھا وہ کھل گیا تھا مکمل طور پہ. اس سے پہلے 2 شخص جو اس کے دوست تھے انہوں نے بھی اپنی عمل صالح جو ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پیش کر کے دعا مانگی تھی. اس کا مطلب یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ حدیث پاک کے اندر اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو سب سے پہلے تو اپنے والدین سے عرض کرے کہ آپ اماں جان یا والدہ صاحبہ یا والد صاحب کو کہے کہ ہمارے لیے دعا کریں میری مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے. ساتھ ساتھ وہ عمل صالحہ اپنی نیکی کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے جو اس نے فقط رب تعالیٰ کی رضا کے لیے کی تھی, جس نیکی کے بارے میں صرف اس کو پتا تھا یا رب کی ذات کو پتا تھا, وہ نیکی بارگاہ رب العزت میں پیش کر دے اور پھر دعا مانگے تو پھر قوی امید ہے کہ رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. چونکہ میں تو یہ موضوع آج کلوز کرنا تھا لیکن ایک بہت بڑی ہر سال کی طرح خوشخبری مل جاتی ہے جس کی وجہ سے دل کو بڑا اطمینان میسر ہوتا ہے کہ کل ایک صاحب نے آ کر کہا اور ہر سال اس طرح کوئی نہ کوئی ایک شہادت مل جاتی ہے جس کی وجہ سے بحمدی تعالیٰ دلی سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے. اس صاحب نے کہا کہ میں درس سن کے تو میرے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا ہے اور میں اپنی ماں سے بڑے عرصے سے میں ناراض تھا. اس نے کہا کہ میں ناراض تھا. میں نے کہا یہ الفاظ آپ واپس لے لیں. آپ کہاں ناراض ہوں گے, آپ کی ماں سے ناراض ہوگی. آپ یہ نہ کہیں کہ میں ناراض ہوں, آپ یہ کہو میری ماں مجھ سے ناراض ہے. اس نے کہا چلے ایسے سمجھ لیں میری ماں جو ہے مجھ سے ناراض ہے کافی عرصے سے. تو میں نے درس سن کے میرے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں کہ جب بھی میں اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں معافی مانگنے کے لیے میری ماں مجھے معاف کر. تو میں نے اسے کہا کہ میں دعا گو بھی ہوں اور آپ جب ماں کی قدموں میں جا کر بیٹھیں گے تو ضروری بات ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ماں آپ کو معاف کر دے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیٹا گستاخ ہے یا بیٹے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ,
ماں کا دل جو ہے بہت بڑا ہے، ماں کی محبت بہت بڑی ہے. آپ ماں کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں گے نا جب ماں کے بعد، تو حاضر ہو کر جب آپ ماں سے التجا کریں گے، درخواست کریں گے تو معافی مل جائے گی. جب ماں نے معاف کر دیا تو رب کریم بھی معاف فرما دے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.